بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب اذا صح الحدیث فہو مذہب وہ ابی حنیفہ بشرطین۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک بڑی معرکۃ الآراء بحث شروع کرتے ہیں، جس کو مصنف علیہ رحمہ نے اپنے مخصوص اور جامع انداز میں 2-2.5 صفحے میں سمیٹ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، الفضل الموہبی فی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یا فی قول اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس نام سے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے پیچھے مصنف علیہ رحمہ ہی کی زبان سے سنا کہ آپ بڑے متقی، پرہیزگار اور لوگوں کے معاملات میں ان کے بڑے خیر خواہ تھے اور انتہائی متواضع۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرما رکھا تھا کہ میری روایات میں سے جس کو میں نے اختیار کیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی روایت تمہیں دلیل سے مضبوط لگے تو تم اس کو اختیار کر لینا۔ پیچھے گزرا نا، یہ بحث پوری گزر گئی۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کا تقوی، پرہیزگاری اور تواضع تھی، تو اپنے شاگردوں سے آپ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے۔ اس فرمان کو لے کر غیر مقلدین بہت سارا جو ہے چھیٹا کشی کرتے ہیں حنفیوں پر، کہ دیکھو ان کے امام نے تو یہ کہا کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بیان کردہ بہت سارے مواقف اور مسائل کے خلاف احادیث صحیحہ موجود ہیں، مگر پھر بھی یہ حنفی اپنے امام کے قول پر جمے رہتے ہیں اور احادیث کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ احادیث پر عمل کی بھی تاریخ ہیں اور خود اپنے امام کے بھی نافرمان ہیں، کہ ان کے امام نے تو خود کہا کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اس طرح کی چھیٹا کشی وہابیہ غیر مقلدین حنفیوں پر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس قول امام اعظم کا بڑا تفصیلی اور بڑا شاندار جواب دیا ہے۔ میں یہاں بنیادی طور پر ایک دو باتیں عرض کر دے رہا ہوں افادہ کے لیے۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس کا جو مرکزی جز ہے صح الحدیث، یہی سمجھنے کی چیز ہے۔ صحت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حدیث کا اصول حدیث کے مطابق صحیح ہو جانا، فن اصول حدیث کے ضابطوں پر اس کا صحیح ہونا، ایک صحت یہ ہوتی ہے حدیث کی۔ اور ایک صحت ہوتی ہے اس کا مجتہد کے نزدیک قابل عمل ہونا، صحت عملی رکھنا۔ اور ان دونوں چیزوں بیٹا عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ عموم خصوص من وجہن سمجھتے ہیں، یعنی کئی بار ایسا ہوگا کہ حدیث اصطلاح کے اعتبار سے تو صحیح ہوگی مگر مجتہد کے نزدیک قابل عمل نہیں، یعنی صحت عملی اس میں نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ مجتہد کے نزدیک اس میں صحت عملی ہے، مجتہد نے اس پر عمل کر لیا، مگر وہ حدیث سندن اور اصطلاحاً صحیح نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اصطلاحاً بھی صحیح ہے اور اس میں صحت عملی بھی ہے، یعنی مجتہد کے نزدیک قابل عمل بھی ہے وہ۔ تو تین مادے ہو گئے بیٹا۔ ایک مادہ اجتماع کا ہے جہاں صحت عملی اور صحت اصطلاحی دونوں پائی جائیں گی، اور دو مادے افتراق کے ہیں کہ کہیں صحت عملی ہے یعنی قابل عمل ہے مجتہد کے نزدیک وہ، لیکن صحت اصطلاحی نہیں ہے، یعنی اصول حدیث کے قاعدوں پر وہ صحیح نہیں ہے۔ اور کہیں ایسا ہوگا کہ اصول حدیث کے قاعدوں پر تو وہ صحیح ہے مگر اس میں صحت عملی نہیں ہے، یعنی مجتہد کے نزدیک وہ قابل عمل نہیں ہے۔
تو 3 مادے ہوتے ہیں عموم خصوص من وجہن کے، تو صحت عملی اور صحت اصطلاحی میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث سندن اصطلاحاً صحیح ہو پھر بھی وہ قابل عمل نہ ٹھہرے مجتہد کے نزدیک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے، حدیث پر عمل کو ترک کرنے کے لیے یہی نہیں کہ وہ موضوع ہو تبھی اس پر عمل کا ترک کیا جائے گا، بلکہ کئی بار حدیث سندن صحیح ہوتی ہے پھر بھی اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا وہ حدیث اپنے معنی اور مفہوم میں ایسی ہے کہ اگر اس کو معمول بھی بنائے، اس پر عمل کرے تو کتاب اللہ کا نسخ لازم آئے گا، اور یہ حدیث متواتر ہے نہیں جس سے کتاب اللہ کا نسخ ہو سکے، یا اس کو حدیث کو معمول بھی بنائے تو کتاب اللہ کے کسی حکم کا کلی طور پر تو منسوخ ماننا لازم نہیں آئے گا، مگر کتاب اللہ کا کوئی وصف منسوخ ہو جائے گا، مثلا آیت مطلق ہے مقید ہو جائے گی، حکم خاص ہے اور حکم عام ہے خاص ہو جائے گا، اور یہ حدیث مشہور یا متواتر ہے نہیں کہ کتاب اللہ کے بس پر ذاتی کی جا سکے، اس سے تو حدیث چھوڑ دی جائے گی۔ اصول فقہ کے قاعدے میں آپ نے پڑھا، تو دیکھیے حدیث سندن صحیح ہے، اصطلاحاً صحیح ہے، مگر اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سندن صحیح ہے مگر اس کے معارض دوسری حدیث سے صحیح موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی حدیث پر عمل ہوگا، تو جو دوسری سندن صحیح تھی وہ قابل عمل نہ ٹھہری۔ اسی طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کریں تو تکرار نسخ لازم آئے گی، کہ پہلے ایک دلیل تھی وہ دوسری دلیل سے منسوخ ہوئی، اب اگر اس حدیث پر عمل کریں تو دوسری اس سے منسوخ ہو جائے گی، تکرار نسخ ہوگا ایک ہی حکم میں، اور ایک ہی حکم میں تکرار نسخ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ حدیث سندن اصطلاحاً صحیح ہونے کے باوجود بھی مجتہد کے نزدیک قابل عمل نہیں ہوتی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سندن وہ صحیح نہیں ہے، حدیث اصطلاحاً صحیح نہیں ہے مگر پھر بھی قابل عمل ہے، وہیں طور کہ اس میں لوگوں کے لیے رعایت ہے، یا وہ حالات زمانہ کے زیادہ موافق ہے، یا قرائن خارجیہ اس امور خارجیہ اس کو مضبوط کر رہے ہیں، تو مجتہد اس کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ دین کا مقصد جو ہے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی فراہم کرنا ہے۔ تو کئی بار حدیث ضعیف ہے مگر وہ حالات کے زیادہ موافق ہے، اور اس میں مصلحت ہے، امور خارجیہ اس کے مقتضی ہیں، تو مجتہد اسی پر عمل و فتویٰ کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھو قابل عمل حدیث ٹھہری مگر جو ہے وہ سندن اور اصطلاحاً صحیح نہیں تھی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مجتہد اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اصطلاحاً بھی صحیح ہوتی ہے وہ۔ تو اب رہا یہ کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو امام اعظم کا قول ہے، اس میں صحت حدیث سے کون سی صحت مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام سنت کے یہاں صحت عملی مراد ہے، کہ جب حدیث عند المجتہد قابل عمل ٹھہرے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اب رہا یہ سوال کہ حدیث مجتہد کے نزدیک قابل عمل ہے یا نہیں ہے، یہ بات مجتہد ہی سمجھ سکتا ہے، آج کے ہمہ شمہ نہیں، یا یہ نہیں جو چھیٹا کشی کر رہا ہے، ان میں تو ہمارے غیر مجتہدین جو بزرگ ہیں ان کا کلام سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں ہے، بلکہ میں بات کروں تو آج کے اکثر علماء اہل سنت بھی ہمارے غیر مجتہدین فقہا کے کلام کو سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتے، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو مجتہدین میں ہے، لیکن اصحاب ترجیح میں، جو مقام صاحب ہدایہ کا ہے، صاحب قدوری کا ہے، اس درجے پر ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بالاتفاق۔ بعض نے اس سے اوپر کا بھی قول کیا، لیکن جس میں اتفاق ہے وہ یہ ہے اصحاب ترجیح، اور اصحاب ترجیح کا نمبر بھی مجتہدین میں کئی درجے کے بعد آتا ہے نا۔ اور وہ بھی آپ نے اسی کتاب میں پڑھا کہ اصحاب ترجیح اجتہاد پر قادر نہیں ہے، نہ اصول میں نہ فروع میں، بس ان کا کام یہ ہے کہ امام سے جو روایتیں آئی ہیں ان میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں، دلائل میں غور و فکر کر کے، اصول و فروع میں اجتہاد پر وہ قادر نہیں ہوتے اصحاب ترجیح بھی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگر ان کو اصحاب ترجیح کے درجے پر رکھیں تو اصول و فروع میں اجتہاد پر قادر نہیں، مگر اس کے باوجود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام سمجھنے پر لوگ قادر نہیں ہیں، ہے نا۔ اکثر لوگ پوری فتاوی رضویہ پڑھ کر سمجھ نہیں پائیں گے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنا
وہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جو یہ کہے کہ میں نے پوری فتاوی رضویہ پڑھ کر سمجھ لی پوری، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، کہ فتاوی رضویہ میں بہت سارے علوم ایسے ہیں جس کے جاننے والے آج نہیں رہ گئے۔ تو بہرحال غیر مجتہدین جو ہمارے فوقا ہیں، ان کے کلام سمجھنے کی لیاقت نہیں ہے نا؟ تو پھر مجتہدین کا کلام کیسے سمجھیں؟ تو حدیث قابل عمل ہے یا نہیں مجتہد کے نزدیک، یہ مجتہد ہی سمجھ سکتا ہے۔ آج کے حضرات یا جو درجہ اجتہاد پر نہیں ہے، ان حضرات کا یہ کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو فرمایا کہ حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے جتنے اقوال ہیں مسئلے میں، اگر کسی بھی قول کی دلیل میں کوئی حدیث صحیح آ جائے، تبھی اس حدیث کو لے آدمی تو وہ امام کا مذہب ہے، اور وہ آدمی امام کا مقلد کہلائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذہب کے اس مسئلے میں جتنے اقوال ہیں کسی بھی قول پر نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرا نیا قول ہے، اس پر کوئی دلیل انسان کو صحیح لگ رہی ہے، وہ امام نے کہہ دیا میرا مذہب ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی مذہب کے ہی جو اقوال اور روایت ہے، ان میں سے غیر مختار کوئی قول یا غیر مختار کوئی روایت پر کوئی حدیث صحیح ہو اور اس سے وہ مضبوط ہو جائے، مجتہد کے نزدیک قابل عمل ہو، تو امام نے فرمایا پھر وہی میرا مذہب ہے۔ یعنی جو قول میں نے اختیار کیا تھا اس کے بالمقابل اب وہ میرا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ جملہ بہت عام سا نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر امام کی مختار روایت، امام کا مختار قول، اس کے خلاف اگر کسی بات پر کوئی حدیث صحیح مل گئی جو سندن صحیح ہے نا، اصطلاحاً صحیح ہے، تو وہ امام کا مذہب ہوگا، ایسا نہیں۔ یہاں صحت اصطلاحی تو مراد ہی نہیں ہے، صحت عملی مراد ہے، اور صحت عملی کا جاننا یہ مجتہد کا کام ہے، جو تمام صحت اصطلاحی کے تمام درجات پار کرنے کے بعد جو درجہ آئے گا صحت عملی کو پرکھنے کا، اس درجے کا جو عالم ہے، مجتہد ہے، اس کا کام ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہابیہ وغیرہ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی چھیٹا کشی کرنے کا موقع ہے۔ امام نے جو بات کہی، انہوں نے اپنے درجے والی بات کہی، جو ان کی شان ہونی چاہیے، وہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امام اعظم سب سے بڑے مجتہد ہیں، ائمہ اربعہ میں سب سے بڑے مجتہد وہی ہیں، اور انہوں نے کسی قول کو لیا ہے اور اس قول پر جو حدیث پیش کی ہے، تو سب سے مضبوط صحت عملی میں وہی حدیث ہوگی جو امام نے اختیار کی، اگرچہ اس کے بالمقابل جو اور اقوال ہیں، ان اقوال کی تائید میں بھی حدیثیں ہیں، وہ اگرچہ سندن صحیح ہوں، اصطلاحاً صحیح ہوں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ صحت عملی میں اس درجے پر نہیں ہوں گے جس درجے پر امام اعظم کی مستند الحدیث ہوگی۔ لیکن امام نے پھر بھی غایت احتیاط میں، انتہائی تواضع میں، ورع و تقویٰ میں یہ فرما دیا کہ مجتہد سے بھی خطا ہوتی ہے، اگر کہیں میرے مختار قول کے خلاف جو میرا قول ہے یا روایت ہے ہمارے مذہب کی، اس پر کوئی دلیل میرے درجے کے مجتہد یا جس میں اجتہادانہ صلاحیتیں ہوں، اسے کوئی حدیث ملے جو قابل عمل ہو، تو اسے وہ اختیار کر لے، اور وہی پھر میرا مذہب ہوگا۔ یہ بیٹا اس قول کا مطلب ہے، میں نے مختصراً ذکر کر دیا۔ مزید تحقیق مطلوب ہو تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ الفضل الموحبی کو آپ مطالعہ کریں۔ مطلب اذا صح الحدیث فہو مذہب ابی حنیفہ بشرطین۔ اب یہ علامہ شامی نے جو دو شرطوں کا ذکر کیا ہے بیٹا، یہ دونوں شرطیں اسی طرح کی ہیں جن کا خلاصہ میں نے کلام اعلیٰ حضرت کی روشنی میں آپ کو بتا دیا ہے۔ امام شامی جہاں شرط پیش کریں گے، میں وہاں ان شرطوں کی وضاحت کروں گا کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہ امام اعظم کا مذہب ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ وَنَظِيرُ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِي فِي أَوَّلِ شَرْحِهِ عَلَى الْأَشْبَاهِ عَنْ شَرْحِ الْهِدَایَةِ لِابْنِ شاہنۃ الکبیر والد شارح الوحوانیہ وشیخ ابن الحمام ونصہ۔ اور اس کی نظیر وہ قول ہے جسے نقل کیا علامہ بیری نے شرح اشباہ کے شروع میں، امام ابن شاہنہ کبیر جو شارح وحوانیہ کے والد ہیں، ان کی شرح ہدایت سے، اور شیخ ابن حمام سے، ونصہ، اور اس کی صراحت اس طرح سے ہے: اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب
عمل بالحدیث ویکون ذالک مذہب، یعنی ابن شاہنہ اور امام ابن حمام نے جو عبارت پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اذا صح الحدیث ہو، کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو، وکانا علی خلاف المذہب، اور وہ مذہب مختار کے خلاف ہو، مذہب مختار کے خلاف پر ہو، یعنی مذہب مختار کے خلاف کوئی قول یا روایت ہے مذہب کا اس پر ہو، تو عمل بالحدیث، تو حدیث پر عمل کیا جائے گا، ویکون ذالک مذہبہ، اور وہی امام کا مذہب ٹھہرے گا۔ ولا یخرج مقلدہ عن کونہ حنفیا بالعمل، اور آپ کا اور ان کا مقلد حنفی ہونے سے خارج نہیں ہوگا اس حدیث پر عمل کر لینے کی وجہ سے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ فقد صح عن ابی حنیفہ انہ قال، کیونکہ خود امام اعظم علیہ رحمہ سے بطریقہ صحت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ٹھہرے تو وہ میرا مذہب ہے۔ وقد حکا ذالک الامام امام ابن عبد البر عن ابی حنیفہ وغیرہ من الائمہ، اور اس کی روایت امام ابن عبد البر نے بھی کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ و دیگر ائمہ سے۔ وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْإِمَامُ الشَّعْرَانِيُّ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، اور امام شعرانی نے سے ائمہ اربعہ سے بھی نقل کیا ہے، یعنی تمام چاروں کے چار اماموں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔